باقی اس ایک دور خواب میں سرا. ابرار بھائی 16 ملین کاپیز کا سیل ہونا اور پھر بلو دے گھر کنٹروورشل بھی بہت ہو گیا تھا, بین بھی ہوا 97 میں, ہمیں یاد پڑتا ہے. پھر آپ کے گانوں کا عدالتوں سے بہت ایک گہرا رشتہ تعلق ہے. اچھا, جو 60 ملین والی ہے نا بات, ایک تو یہ کہ یہ ادھر تو ملینز ویوز آتے ہیں نا, وہ 60 ملین کیسیٹس تھیں اور سی ڈیز تھیں جن کو لوگ اوور اینڈ اوور بار بار, ایک کیسیٹ کو تو ہزاروں بار سنا جاتا ہے. تو ان ٹرمز آف لسننگ اگر اس کو نمبرز دیے جائیں تو وہ بلینز میں جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے میرا جو پروڈیوسر جنہوں نے البم ریلیز کی تھی, اس وقت ان کی قسمت ایسی تھی کہ ان کا گھر گروی تھا, ان کی گاڑی گروی تھی, کوئی اپنی ان کی سچویشنز کی وجہ سے. تو جب انہوں نے یہ البم ریلیز کی تو ان کے پاس اتنا پیسہ آیا, انہوں نے گھر واپس خریدا, گاڑی لی, سارے آرٹسٹ کو سائن کر لیا نئے سرے سے, ایک مووی اناؤنس کر دی, اور یہ بہت بڑا کچھ تھا. تو ایک جہاں بھی ہم لوگ جا رہے تھے وہ ایک اس کا چرچا ہی تھا آنیسٹلی. اور مطلب ڈفرینٹ طرح سے, کراچی کی سڑکوں پہ لکھا ہوا تھا دیواروں پہ, بلو کلچر پہ لعنت. اور ایک جگہ تو مولوی صاحب بیان دے رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ یہ گانا حرام ہے کیونکہ انسانی طبیعت میں غیر معمولی ہیجان برپا کرتا ہے. اور عدالتوں سے بھی بڑا تعلق رہا. آپ نے درست فرمایا کہ بہت سارے گانے میرے کنٹروورشل ہو جاتے تھے. نچ پنجابن کنٹروورشل ہوا اس کے ارلی اوپر 2000s میں ہی ہوا, اور بھی نعرہ ساڑھے عشق 2007 میں. پھر اس کے بعد پروین کے اوپر تو مجھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لے کے عدالت میں بلایا. تو میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ ہمارے بہت لیجنڈری سنگرز ہیں جن کے پاس بڑے بڑے ٹائٹلز بھی ہیں, ملکہ ترنم ہیں اور لوگ جنہوں نے ایسے گانے گائے ہیں فلموں کی سچویشن کے مطابق, لیکن کبھی کنٹروورشل نہیں ہوئے. لیکن میرے سے خاص پیار ہے کچھ لوگوں کا. 2019 میں چمکیلی سانگ پہ بھی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کے کہتے ہیں نا, ایک بندہ جب ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے, آپ کے ہیٹرز زیادہ تھے آپ کو لگتا ہے, یا آپ نظروں میں زیادہ تھے, یا آپ جیسا اس وقت اس طرح کا سنگر کوئی نہیں تھا جس نے ہر طرح کا کچھ گیم ڈالنے ہوتے؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز جب پاپولیرٹی کی خاص لیول کراس کرتی ہے نا, تو اس کا وہ آپ کا بیان ہو, وہ آپ کی نظم ہو, وہ آپ کا گانا ہو, وہ آپ کا پوڈ کاسٹ ہو, وہ نظروں میں آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, ظاہر ہے اسی لیے وہ آ رہی ہوتی ہے آگے. تو پھر کئی لوگ جیلسی میں وہ کہیں گے کہ ہاشمی جو ہے نا وہ بہت اچھا جا رہا ہے, تو اب اس کی نیگیٹو چیزیں تلاش کرو. اور وہ پھر آپ کو کسی کو آپ کا چشمہ پسند نہیں آئے گا, کسی کو آپ کی کسی ایک بات پہ ایسا اعتراض ہوگا, وہ کہے گا یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کو. تو اس دور میں آپ مینٹلی پریپیئرڈ تھے؟ یعنی آبویسلی جب ینگ ہوتا ہے بندہ ویسے تو نہ ڈر ہوتا ہے لیکن خوف زدہ بھی ہوتا ہے نا, میں ان چیزوں کے لیے تو نہیں بنا رہا. یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے سارے لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. میں تو ایک بالکل ایک معصوم بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. اور اخبار میں روز جنزی کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اخبار بھی کچھ ہوتا ہے. اور اخبار سمجھ لیں کہ انسٹاگرام, اخبار انسٹا فیڈ اور یہ ساری چیزیں, ان کے اوپر ہر طرف یہ چل کے روز ایک خبر آ رہی ہوتی تھی کہ بلو کے بھائی نے اس کے عاشقوں کو قتل کر دیا. اچھا, اور وہ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس پہ ہنسنا ہے, رونا ہے, انجوائے کرنا ہے کیا. اور میں